بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. آنے والے دنوں میں کچھ خاص ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ خاص ہو سکتا ہے. ایک تو فیصلہ آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے، اور دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دھمکی لگائی ہے اور بڑی اوپن کھلم کھلا ایک دھمکی لگائی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا یا شہباز شریف صاحب کے خلاف کچھ کیا گیا تو ہم اس عدالت کا اور اس جج کا گھیراؤ کریں گے. اور انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا وزیر اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ پیچھا کر رہے ہیں اور اب ارشد ملک کی طرح کا کوئی جج ان کو نہیں ملے گا، اور اگر کسی نے ارشد ملک بننے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کا گھیراؤ کریں گے. اور ان کو دھمکی لگائی باقاعدہ طور پہ. یہ بات ہو گئی ہے. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور سینسیٹیو سا معاملہ ہو گیا. اور رانا ثناء اللہ صاحب قانون کے پیشے کے اعتبار سے وہ وکیل ہیں، وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، وزیر قانون رہ چکے ہیں پنجاب کے. تو انہوں نے یہ باقاعدہ دھمکی لگائی ہے. دوسری جانب وفاقی وزراء فواد چودھری صاحب، فروغ نسیم صاحب وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو اپنا تشخص جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے. عدلیہ کو اپنا تشخص ٹھیک کرنا چاہیے، اور جو پاکستان کا نام آ رہا ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، تو عدلیہ کو اپنا امیج بہتر کرنا چاہیے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور فروغ نسیم صاحب نے ایک اور بات بھی کی اور فواد چودھری صاحب نے بھی کی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پہلے تو یہ سن لیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے میں کہ ان کا فیصلہ آ گیا اور 9 ماہ کے بعد تقریباً یہ تحریری فیصلہ آیا ہے. پہلے شارٹ آرڈر تھا، اب تفصیلی فیصلہ آیا ہے. اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ جو ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی نظر ثانی کی اپیلیں جو منظور کی تھیں وہ بھی کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، گھمبیر ہو سکتی ہیں. ایک تو وزیر اعظم وزیر قانون کے معاملے میں خاص طور پہ اس میں ذکر ہے، اور وہ یہ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے لکھا ہے کہ وزیر قانون کی رضامندی سے شہزاد اکبر صاحب نے چیئرمین کی شہزاد اکبر کی غیر قانونی ہدایت پر، دوبارہ غور سے سنیے گا، کہ وزیر قانون کی رضامندی سے یعنی کہ فروغ نسیم صاحب کی رضامندی سے شہزاد اکبر صاحب کی غیر قانونی ہدایات پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ کے کیس میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 216 کی صحیح خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس طرح انہوں نے سرینا عیسیٰ کے ٹیکس گوشواروں کی قانونی رازداری کی خلاف ورزی کی. یہ اب شاید ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس تفصیلی فیصلے کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہو کہ اس میں شہزاد اکبر صاحب کا نام بھی آ رہا ہے. تو ان کا جو استعفیٰ آنن فانن ہوا اس کا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وزیر قانون سے پیچھے وزیر قانون تو ایک انڈیپینڈنٹ ہے، جبکہ ARU یعنی کہ ایسٹس ریکوری یونٹ کے چیئرمین شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ براہ راست وزیر اعظم عمران خان کے کنٹرول میں تھے، ان کے ماتحت تھے. تو یہ کیا کہنا چاہیے، ٹریل جو ہے وہ وزیر اعظم تک لے جانے کی اس طرف اندیا موجود ہے، یہ اشارہ موجود ہے کہ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کی رضامندی سے ARU کے چیئرمین شہزاد اکبر صاحب کی غیر قانونی ہدایات پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ کے کیس میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 216 کی صریح خلاف ورزی کی گئی، اور اس طرح انہوں نے سرینا عیسیٰ کے ٹیکس گوشواروں کی قانونی رازداری کی خلاف ورزی کی. اب آگے جا کے جسٹس یحییٰ آفریدی لکھتے ہیں کہ ITO کا سیکشن 216 رازداری کو یقینی بناتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ اگر محکمہ انکم ٹیکس کے افسران کے علاوہ
دیگر افسران ٹیکس دہندگان کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو یہ ایک مجرمانہ جرم سمجھا جائے گا۔ یہ اس کو ملا کے آپ پڑھتے جائیے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تانا بانا کس طرف جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی ذاتی ٹیکس کی معلومات افشا کرنے پر کسی بھی مجرمانہ کارروائی سے بچانے کے لیے متنازع ضمنی مالیاتی بل 2021 کے ذریعے ITO میں ترمیم کی ہے۔ یہ ترمیم سرکاری ملازمین اور اہلکاروں کو مستقبل میں کسی بھی اعلیٰ سطح کے سرکاری اہلکاروں، سرکاری ملازمین، ان کی شریک حیات اور بچوں یا بے نامی داروں کے خلاف فیصلہ لینے کا اختیار دیتی ہے۔ یہ ترمیم کی گئی ہے ابھی فائنانس ترمیمی بل میں، کیونکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں نظر ثانی کا فیصلہ آیا ہے، اس میں بلاک کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ کوئی بھی سرکاری ملازم یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ جسٹس کسی بھی جج صاحب کے بارے میں کوئی آتا ہے تو وہ نہیں بن سکتا، وہ نہیں کر سکتا، کھوج نہیں لگا سکتا۔ FBR کا جو رپورٹ ہے وہ بڑی ویلڈ ہے۔ FBR کی رپورٹ جس کو کہ اس نظر ثانی کیس میں فیصلے میں اس کو بھی بلاک کر دیا ہے کہ اب اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ میلافائڈی ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ نہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے بچوں کے خلاف۔ تو وہ سارے کا سارا چیپٹر کلوز ہو گیا، اور اس کی جگہ بلکہ جن لوگوں نے کھوج لگایا ان کو یا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اس نوٹ کے بعد وہ مجرم گردانے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ جرم ہے۔ اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب لکھتے ہیں جی سپریم کورٹ کوئی ایسی ہدایات نہیں دے سکتی جو سپریم جوڈیشل کونسل کو کسی خاص طریقے سے آگے بڑھنے یا اسے کسی بھی طریقے سے آگے بڑھنے سے باز رکھنے کے لیے ہو، کیونکہ کونسل کی نظر میں یہ عدالتی کارروائی میں مداخلت کے مترادف ہوگا۔ اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب پہلا کیس آیا تو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ حکم دیا تھا، ہدایت تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل اگر چاہے تو FBR سے یہ معاملہ کروائے اور اس کی رپورٹ کا جائزہ لے، اور وہ ریفرنس جو ہے عارضی طور پہ ہولڈ کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی اختیار دے یا کوئی ہدایت دے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو ادروائز ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، کیونکہ جسٹس افتخار چودھری چیف جسٹس سابق، ان کے وقت بھی یہی ہوا۔ اس وقت سپریم کورٹ میدان میں آئی اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بلاک کر دیا تھا، اور اب بھی یہی ہوا۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے جس کا کام ہے ججوں کے بارے میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں کوئی بھی اگر اپلیکیشن آتی ہے یا کوئی ان کو اطلاع ملتی ہے تو ان کے خلاف وہ کارروائی کرے۔ تو یہ دو ججمنٹس ایسی آئی ہیں کہ اس کے بعد وہ جو وکلاء ہیں، قانون دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کم و بیش نان فنکشنل ہو کے رہ گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ بھی اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ صدر اور سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس آئین کا آرٹیکل 209 کے مطابق مبینہ بد انتظامی پر جسٹس فائز عیسیٰ سمیت اعلیٰ عدلیہ کے کسی بھی جج کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار ہے اور وہ آزاد ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ITO کا سیکشن 216 ٹیکس فائلر کی معلومات کی رازداری کا حکم دیتا ہے، اور کسی بھی خلاف ورزی پر مجرم کو سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس نوٹ میں جج صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس طرح کے نتائج موجودہ کیس میں غیر قانونی ہدایات دینے والے لوگوں کے خلاف سامنے آ سکتے ہیں، جس میں وزیر قانون کی رضامندی سے مرزا شہزاد اکبر نے یہ کام کیا، اور ہدایت پر عمل درآمد کرانے والے ٹیکس حکام اور وزیر اعظم بھی شامل ہیں، جنہوں نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے ان مجرمان کے غلط کاموں کی واضح اور متفقہ نشاندہی کے باوجود انہیں بااختیار عہدوں پر برقرار رکھا ہے۔ یہ ہے اس کیس کی تفصیلات کہ اس میں یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نوٹ ہے اور یہ ریکارڈ پہ ہے۔
تو یہ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کو بھی اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی اور ٹیکس حکام کو بھی، ساروں کو وہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث قرار دیتا ہے۔ تو یہ کھیل تھوڑا سا گھمبیر ہو گیا ہے، اور اسی لیے فروغ نسیم صاحب وزیر قانون آئے ہیں اور انہوں نے اس فیصلے کو تضادات کا مجموعہ اور کافی اس پہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا یہ تضادات کا حامل ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں حکومت دوبارہ جا سکتی ہے نئی اطلاع کی روشنی میں، نئی انفارمیشن کی روشنی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ یہ ہے ان کا، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس میں کافی چیزیں کہی ہیں کہ اگر کسی جج صاحب کے اہل خانہ اور ان کے ڈپینڈنٹس جو ہیں، اگر وہ قانون کی دسترس میں نہیں ہیں، ان سے نہیں پوچھا جا سکتا کسی جج صاحب سے ان کے بیوی اور بچوں کے بارے میں اور ان کے اثاثوں کے بارے میں، تو پھر وزیر اعظم اور جرنیلوں کے بچے، جرنیل اور ساتھ باقی بیوروکریٹس، تو پھر ان سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے ان کے اثاثوں کے بارے میں بتائیں۔ پھر جسٹس فواد چودھری صاحب آئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ کو اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ججز اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدان اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب بھی میدان میں آئے ہیں، اور فواد چودھری صاحب بھی پیشے کے اعتبار سے قانون دان ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے بھی کہا ہے فروغ نسیم کا سوال، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ فروغ نسیم کا سوال اہم ہے کہ اگر جج صاحبان اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے۔ عدلیہ کو عالمی رینکنگز میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نئے چیف جسٹس جب حلف لیں گے تو انہیں اس چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکیاں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکیوں کا نوٹس لیا جائے، اور اگر نوٹس نہیں لیا جاتا تو اس سے بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ یہ تو یعنی کہ ایک دفعہ پھر آنے والے دنوں میں وکلا، حکومت اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں یہ تینوں فریق، عدلیہ، یہ پھر ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہوگی، اور یہ بہت دور نہیں، سال 2022 میں ہی اس بات کا امکان موجود ہے، جو اشارے مل رہے ہیں۔ ورنہ کیونکہ اس ججمنٹ کی موجودگی میں وزیر قانون مجرم ہیں، وزیر اعظم مجرم ہیں، اور ٹیکس حکام، FBI کے وہ افسر جنہوں نے ساری تحقیقات کی وہ مجرم ہیں۔ گو کہ نئے فائنانس ترمیمی بل میں اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہے، لیکن یہ فیصلہ بہرحال موجود ہے۔ اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب کا معاملہ۔ خطرہ یہ ہے، جو مسلم لیگ نواز کو خطرہ یہ ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ کیس جو 16 ارب روپے کا معاملہ ہے، اور جس میں موٹی موٹی جلدیں FIA کے پاس موجود ہیں، اور بینکوں کا ریکارڈ موجود ہے، اکاؤنٹس کا ریکارڈ موجود ہے، اور پوری ٹریل موجود ہے کہ کس طریقے سے ملازمین کے اکاؤنٹس میں اور پھر شہباز شریف صاحب کے اپنے اکاؤنٹس میں بھی پیسے آئے، وہ رسیدیں بھی مل چکی ہیں۔ تو خطرہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کیس میں گرفتار ہو سکتے ہیں، جو کہ عبوری ضمانت پر رہا ہیں، اور اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لمبے عرصے تک جیل میں جائیں گے، کیونکہ FIA کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ چالان تیار کر کے بیٹھے ہیں، اور عدلیہ جج صاحب بھی تبدیل ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی پیش بندی کی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو سرعام کہہ چکے ہیں اپنے سوال جواب کی نشست میں تقریر کرتے ہوئے کہ وہ اپیل کرتے ہیں، بلکہ پوری جوڈیشری کو انہوں نے عوام کے سامنے، سارے 22 کروڑ عوام کے سامنے انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ ہم اپنا کام کر چکے ہیں،
اب جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ کرے اور ان کو پکڑے، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ کرے. تو یہ بڑی ہی تھوڑی سی گمبھیر صورتحال ہے اور یہ کشیدگی کی طرف جانے والی ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ ہم خود ہاتھیوں کی لڑائی میں پس جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.